حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ پس جس نے دنیا کے پانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر ہجرت کی، اس کی ہجرت اسی امر کے لیے ہوگی جس کی خاطر اس نے یہ ہجرت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے پاس وحی کس طرح آیا کرتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو گھنٹی کی چھنکار کی مانند وہ میرے پاس آتی ہے، اور یہ یعنی وہی مجھ پر سخت ترین ہوتی ہے، اور وہ مجھ سے ایسی حالت میں الگ ہوتی ہے کہ جو اس نے کہا ہوتا ہے میں اسے ذہن نشین کر چکا ہوتا ہوں۔ اور کبھی فرشتہ آدمی کی شکل میں میرے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے میں اسے ذہن نشین کیے جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پر وہی سخت سردی کے دن نازل ہوتی، اور پھر آپ سے ایسی حالت میں جدا ہوتی کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ رہا ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پہلے پہل جو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہوئی وہ نیند میں سچی خوابوں کا دیکھنا تھا۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح صادق کی طرح پوری ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو تنہائی کی طرف رغبت ہوئی، اور آپ غار حرا میں تنہا رہتے اور اس میں عبادت کرتے۔ یہ عبادت چند گنتی کی راتوں کی تھی، جسے آپ پیشتر اس کے کہ آپ کو اپنے گھر والوں سے ملنے کی خواہش ہوتی پورا کر لیتے، اور اس کے لیے آپ زیادہ راہ لے لیتے۔ پھر کچھ مدت بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے اور اتنی ہی راتوں کے لیے اور زاد لے لیتے۔ آخر آپ کے پاس حق آ گیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا، پڑھو۔ آپ نے کہا، میں تو ہرگز نہیں پڑھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اس پر اس نے مجھے پکڑا اور مجھے اس قدر بھینچا کہ میری طاقت اپنے انتہا کو پہنچ گئی۔ پھر اس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر اس نے مجھے پکڑا اور دوبارہ اس زور سے بھینچا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر اس نے مجھے پکڑا اور 6 بار زور سے بھینچا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا، اقرا بسم ربک، یعنی پڑھو اپنے رب کا نام لے کر کہ جس نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا ایک لوتھڑے سے۔ پڑھو، اور تمہارا رب بہت ہی کریمانہ صفات والا ہے۔ ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے۔ آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور کہا، مجھے کپڑا اڑھا دو، مجھے کپڑا اڑھا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو کپڑا اڑھا دیا، یہاں تک کہ آپ سے وہ گھبراہٹ جاتی رہی۔ تب آپ نے حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، عاجز کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وہ نیکیاں کرتے ہیں جو معدوم ہو چکی ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی مشکلات میں مدد دیتے ہیں۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے گئیں اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لائیں، جو کہ اسد بن عبد العزیٰ کا بیٹا تھا۔ ورقہ وہ شخص تھے جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ انجیل سے جو اللہ چاہتا عبرانی میں لکھا کرتے تھے، اور وہ بہت بوڑھے تھے، نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا، اے میرے چچا کے بیٹے،
اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ ورقہ نے آپ سے پوچھا، اے میرے بھتیجے، تم کیا دیکھتے ہو؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ان کو بتلا دیا۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ وہ شریعت لانے والا فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر اتارا تھا۔ اے کاش میں اس زمانے میں جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تیری قوم تجھے نکالے گی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، جو پیغام تو لایا ہے، جب کبھی بھی کوئی شخص ایسا پیغام لے کر آیا تو ضرور ہی اس سے دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تیرا وہ زمانہ پا لیا تو میں کمر بستہ ہو کر تیری مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی میں وقفہ پڑ گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اثناء میں کہ میں چلا جا رہا تھا، یکایک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی اور آنکھ جو اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں آیا تھا۔ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے خوف زدہ ہو کر میں واپس لوٹ آیا اور میں نے کہا، مجھے کپڑا اڑھا دو، مجھے کپڑا اڑھا دو۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی، یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو خطرے سے آگاہ کر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف کر، اللہ تعالیٰ کے اس قول تک، اور ہر ایک ناپاک بات سے الگ ہو جا۔ پھر وہی خوب زور سے شروع ہوئی اور لگاتار ہوتی رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی وحی کے نازل ہونے سے سخت تکلیف اٹھاتے اور کبھی اپنے ہونٹ بھی ہلایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یعنی تو اپنی زبان کو اس کے ساتھ نہ ہلا، اس غرض سے کہ تو اسے جلدی سے حفظ کر لے۔ انا علینا جمعہ وقرآنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، جمع کرانے اور پڑھانے سے مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارے سینہ میں اس کو محفوظ کر دیں گے اور تو اسے پڑھ لے گا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس سے مراد یہ ہے کہ تو کان لگا کر چپکے سے اسے سنتا جا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، یعنی پھر یہ ہمارا کام ہوگا کہ تو اسے ٹھیک ٹھیک پڑھ لے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جبرائیل آتے تو توجہ سے سنتے، اور جب جبرائیل چلے جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل نے پڑھا ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے، اور زیادہ سخاوت جو آپ فرماتے تو رمضان میں فرماتے، جب کہ جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے، اور جبرائیل رمضان میں ہر رات کو آپ سے ملا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے، یہ اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو سنوار کر ادا کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامتی میں رہیں، اور اصل مہاجر وہ ہے جو اس بات کو چھوڑ دے جسے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اسلام کا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ فرمایا، اس شخص کا عمل جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسلام کا کون سا عمل بہترین ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو کھانا کھلائے اور سلامتی کی دعا کرے، اس کے لیے جس کو تو جانتا ہے اور اس کے لیے بھی جسے تو نہیں جانتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اسی کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ اور اس کے بیٹے سے بھی زیادہ اسے پیارا نہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ اور اس کے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اسے پیارا نہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں جس میں ہوں وہ ایمان کا مزہ پا لیتا ہے، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول تمام دوسری چیزوں سے بڑھ کر اس کو پیارے ہوں، اور یہ کہ جس انسان سے بھی محبت کرے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت کرے، اور یہ کہ کفر میں لوٹنا ایسا ہی برا سمجھے جس طرح وہ آگ میں پھینکے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے دشمنی رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے اور عقبہ کی رات یہ بھی نقیبوں میں سے ایک نقیب تھے۔ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ کا ایک گروہ تھا، فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ تم کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے، نہ ہی چوری کرو گے، نہ زنا، اور نہ ہی اولاد کو قتل کرو گے، اور تم دیدہ دانستہ بہتان نہیں باندھو گے، اور نہ بھلی بات میں تم نافرمانی کرو گے۔ پس جس نے بھی تم میں سے یہ عہد پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا، اور جس نے ان بدیوں میں سے کوئی بدی بھی کی اور پھر دنیا میں اسے سزا مل گئی تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جس نے ان بدیوں میں سے کوئی بدی کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ چاہے تو اس سے درگزر کرے اور چاہے تو اسے سزا دے۔ سو ہم نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، وہ ان کو اپنے ساتھ لیے جنگلوں پہاڑوں کی چوٹیوں پر
اور بارش کی جگہوں میں اپنے دین کو فتنوں سے بچاتے ہوئے بھاگتا پھرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صحابہ کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو آپ صرف انہیں ایسے کاموں کا حکم دیتے جن کو وہ کر سکتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے، یا رسول اللہ، ہم تو آپ جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پہلی اور پچھلی کوتاہیاں سب معاف کر دی ہیں۔ اس بات پر آپ کو اتنا رنج ہوتا کہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا اور سب سے زیادہ عارف باللہ میں ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال دو۔ تب وہ آگ سے نکلیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ وہ جھلس کر سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر وہ زندگی کی نہر میں ڈالے جائیں گے۔ پھر وہ اسی طرح نشو و نما پائیں گے جس طرح سیلاب کی لائی ہوئی زرخیز مٹی میں دانہ نشو و نما پاتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ دانہ پہلے زرد رنگ کا لپٹا ہوا نکلتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ اتنے میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی کرتا تو چھاتی تک پہنچتا ہے اور کوئی اس سے نیچے تک، اور عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب بھی میرے سامنے لائے گئے اور وہ بھی کرتا پہنے ہوئے تھے جسے وہ لمبائی کی وجہ سے گھسیٹ رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے اور وہ حیا کے متعلق اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا کہ اتنی حیا نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو کیونکہ حیا بھی ایمان ہی میں سے ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اور یہ کہ وہ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں۔ پس اگر وہ یہ کر لیں تو انہوں نے اپنے خونوں اور اپنے مالوں کو مجھ سے بچا لیا، سوائے اس کے کہ جہاں اسلام ضروری قرار دیتا ہے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا، اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا، اس کے بعد کون سا عمل؟ تو فرمایا، وہ حج ہے جس کے ساتھ نیکیاں ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور میں بھی اس وقت بیٹھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا کہ جو مجھے ان سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے فلاں کو کیوں چھوڑ دیا؟ بخدا میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مسلم۔ اس پر میں تھوڑی دیر خاموش رہا۔ پھر جو کچھ میں اس کے متعلق جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا اور میں نے اپنی بات دہرائی اور کہا،
آپ نے فلاں سے کیوں اعراض کیا ہے؟ بخدا میں تو اسے مومن ہی سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مسلم، پھر جو کچھ میں اس کے متعلق جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا اور میں نے اپنی بات دہرائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، میں ایک ایسے شخص کو دیتا ہوں مبادا کہ اللہ تعالیٰ اسے آگ میں اوندھا نہ گرا دے، حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھایا گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں اکثر عورتیں ہیں، کفر کرتی ہیں۔ پوچھا گیا، کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا، شوہر کی ناشکر گزاری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی پر زمانہ بھر بھی احسان کرتا رہے اور پھر وہ تجھ سے کچھ ایسی ویسی بات دیکھے تو کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی بھی بھلائی نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ماتحت اس کا بھائی یعنی کوئی نوکر ہو تو چاہیے کہ جس کھانے سے وہ خود کھاتا ہے اس سے اس کو بھی کھلائے، اور جو وہ خود پہنتا ہے اس سے اس کو بھی پہنائے، اور تم انہیں ایسے کام کی تکلیف نہ دو جو ان کی طاقت سے بالا ہو، اور اگر تم انہیں ایسے کام کی تکلیف دو تو پھر ان کی مدد بھی کیا کرو۔ حسن نے احنف بن قیس سے روایت بیان کی کہ میں اس شخص یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کے لیے گیا تھا تو مجھے حضرت ابو بکرہ ملے۔ انہوں نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، میں اس شخص کی مدد کروں گا۔ انہوں نے کہا، لوٹ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر آپس میں لڑ پڑیں تو قاتل بھی اور مقتول بھی دوزخ میں ہوں گے۔ اس پر میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قاتل ہوا، لیکن مقتول کس لیے؟ فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل کرنے پر حریص تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو امن میں ہوں گے اور ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے، ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا؟ تو اللہ عز و جل نے یہ وحی نازل فرمائی، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک ہی تو ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامت 3 باتیں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں جس میں ہوں وہ پورا منافق ہوتا ہے، اور جس میں ان خصلتوں میں سے ایک ہی خصلت ہو اس میں نفاق کی بھی ایک ہی خصلت ہوگی جب تک وہ اسے نہ چھوڑ دے۔ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، اور جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب عہد کرتا ہے تو عہد شکنی کرتا ہے، اور جب جھگڑتا ہے تو گالی بکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لیلۃ القدر میں ایمان کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اٹھتا ہے تو جو بھی گناہ اس کے پہلے ہو چکے ہوں ان سے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جو اس کی راہ میں نکلتا ہے یہ اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ میں یا تو اسے اس اجر یا مال غنیمت کے جو اس نے حاصل کیا اسے واپس لوٹا دوں گا یا اسے جنت میں داخل کروں گا، بشرطے کہ مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق نے ہی اسے جہاد کے لیے نکالا ہو، اور اگر مجھے اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں ہر دستہ فوج کے ساتھ جاتا، اور میری تو خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین تو آسان ہے، اور جو کوئی بھی دین میں حد سے بڑھے گا تو دین اس کو مغلوب کر دے گا، اس لیے ٹھیک راہ چلو اور حدود کے قریب قریب رہو اور خوش رہو، اور صبح و شام دعا و ذکر سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے رہو، اور ایسا ہی کچھ رات کے پچھلے حصہ میں بھی۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پہل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ انصار میں سے اپنے ننہال یا کہا کہ اپنے ماموں کے پاس مہمان ٹھہرے، اور یہ کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 ماہ تک نماز پڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی اچھا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو، اور یہ کہ آپ نے پہلی نماز جو اس کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں سے ایک شخص باہر گیا اور ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا، اور وہ رکوع میں تھے، تو اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ جس حالت میں بھی تھے اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے تو یہودی بھی خوش تھے اور اہل کتاب یعنی نصارہ بھی، اور جب آپ نے اپنا منہ بیت اللہ کی طرف پھیرا تو انہوں نے اسے برا منایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر بندہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے اور پھر اس کی فرما برداری نہایت عمدہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر بدی جو وہ پہلے کر چکا ہوگا دور کر دے گا، اور اس کے بعد بدلہ یہ ہوگا کہ ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے 700 گنا تک ثواب ہوگا، اور بدی کا معاوضہ اتنا ہی رہے گا سوائے اس کے کہ اللہ اس بدی سے درگزر کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنے اسلام پر عمدگی سے قائم ہو تو پھر ہر ایک نیکی جو وہ کرے گا اس کے لیے 10 گنا سے 700 گنا تک لکھی جائے گی، اور ہر بدی جو وہ کرے گا اس کے لیے اتنی ہی لکھی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں آئے، اس وقت ان کے پاس ایک عورت تھی، فرمایا یہ کون ہے؟
حضرت عائشہ نے جواب دیا، یہ فلاں عورت ہے، اپنی نماز کا ذکر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس رہنے دو، اتنا ہی کرو جتنا تم کر سکتے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ نہیں اکتائے گا مگر تم اکتا جاؤ گے، اور سب سے زیادہ پیارا عمل اسے وہی ہے جسے کرنے والا ہمیشہ کرتا رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی نیکی ہوئی تو وہ آگ سے نکل جائے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوئی وہ بھی آگ سے نکل جائے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کے دل میں ذرہ بھر بھی بھلائی ہوئی وہ بھی آگ سے نکل جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود میں سے کسی شخص نے ان سے کہا، امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جسے آپ پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم پر یعنی یہود کی قوم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کون سی ہے؟ اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور تمہیں اپنی نعمت ساری کی ساری عطا کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہمیں وہ دن معلوم ہے اور وہ جگہ بھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ آپ اس وقت جمعہ کے دن عرفات میں کھڑے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل نجد میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پراگندہ بال تھا اور ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سنتے تھے، لیکن ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں۔ اس پر اس نے کہا، کیا ان کے علاوہ میرے ذمے کچھ اور بھی ہے؟ فرمایا، نہیں، سوائے اس کے کہ تو اپنی خوشی سے کچھ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے بھی۔ اس نے کہا، کیا اس کے علاوہ میرے ذمہ کچھ اور بھی ہے؟ فرمایا، نہیں، سوائے اس کے کہ تو اپنی خوشی سے اور روزے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا اور اس نے کہا، کیا میرے ذمہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ فرمایا، نہیں، سوائے اس کے کہ تو اپنی خوشی سے صدقہ دے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اس پر وہ شخص پیٹھ پھیر کر چلا گیا اور وہ کہہ رہا تھا، بخدا میں نہ اس سے زیادہ کروں گا اور نہ ہی کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا اگر وہ سچا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمان کے جنازے کے ساتھ ایمان کی وجہ اور رضائے الہی کی خاطر جاتا ہے، جب تک اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھ لی جاتی اور اس کے دفنانے سے لوگ فارغ نہیں ہو جاتے، تب تک وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے تو وہ 2 قیرات اجر لے کر واپس آتا ہے۔ ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور جس نے جنازہ اٹھایا اور پھر اس کے دفنانے سے پہلے ہی لوٹ آیا تو وہ 1 قیرات لے کر واپس آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے
اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے متعلق خبر دینے کو نکلے تو مسلمانوں میں سے 2 آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نکلا تو تھا اس لیے کہ تمہیں لیلۃ القدر کے متعلق خبر دوں، اور دیکھا یہ کہ فلاں فلاں شخص آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، سو وہ اٹھا لی گئی، اور ہو سکتا ہے کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہو، پس تم اسے رمضان کے آخری عشرے 7ویں، 9ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے باہر تشریف رکھتے تھے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی ملاقات اور اس کے رسولوں کو مانے، اور نیز تو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بھی مانے۔ اس نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اور نماز سنوار کر پڑھے، اور مقرر کردہ زکوٰۃ ادا کرے، اور رمضان کے روزے رکھے۔ اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو پھر وہ تجھے یقیناً دیکھ ہی رہا ہے۔ اس نے پوچھا، وہ گھڑی کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، اور میں تجھے اس کے نشانات کا پتہ دے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرواہے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اونچی عمارتیں بنائیں گے، وہ گھڑی بھی انہی 5 باتوں میں سے ایک ہے جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت آخر تک پڑھی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس لے آؤ، تو انہوں نے کچھ بھی نہ دیکھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے، لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان بن حرب نے مجھے بتلایا کہ ہرقل نے ان سے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، تو تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان اسی طرح بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی اس کے دین میں داخل ہو کر پھر اس دین کو ناپسند کرنے کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، تو تم نے کہا نہیں۔ اور ایمان بھی اسی طرح ہوتا ہے، جب اس کی بشاشت دل میں رچ جاتی ہے تو اسے کوئی بھی ناپسند نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان شبے والی کچھ باتیں ہیں، اکثر لوگ انہیں نہیں جانتے۔ پس جو ان مشتبہ باتوں سے بچا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے پوری احتیاط سے کام لیا، اور جو ان مشتبہ امور میں جا پڑا تو وہ اس چرواہے کی مانند ہے جو اپنا ریوڑ رکھ کے آس پاس چرا رہا ہے، قریب ہے کہ اس میں ریوڑ جا پڑے۔ دیکھو، ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے، خیال رکھنا کہ اللہ کی رکھ اس کی زمین میں اس کی حرام کی ہوئی باتیں ہیں۔ خبردار،
اور جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ دل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبد القیس کا وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں، یا فرمایا یہ کون وفد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیہ قوم ہے۔ آپ نے فرمایا مرحبا اس قوم کو، یا فرمایا اس وفد کو، نہ ذلیل ہوں اور نہ پشیمان۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے مگر عزت والے مہینے میں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ کفار مضر کا قبیلہ ہے، اس لیے آپ ہمیں ایک امر فیصل کا حکم دیں تا ہم اپنے پچھلوں کو بھی وہ بتلائیں اور اس پر عمل کر کے ہم بھی جنت میں داخل ہوں۔ نیز انہوں نے آپ سے پینے والی چیزوں کے متعلق پوچھا تو آپ نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ ایک، اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کا رسول ہے، اور نماز سنوار کر ادا کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ بھی دیا کرنا۔ اور آپ نے ان کو 4 چیزوں سے منع فرمایا، سبز لاکھی مرتبان، اور کدو کے تونبے، اور کریدی ہوئی لکڑی کے برتن، اور روغنی برتن سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں کو یاد رکھو اور جو تمہارے پیچھے ہیں انہیں بھی بتلاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ پس جس نے دنیا کے پانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر ہجرت کی، اس کی ہجرت اسی امر کے لیے ہوگی جس کی خاطر اس نے یہ ہجرت کی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے کہ اس سے رضائے الہی چاہتا ہو تو یہ خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جب کبھی بھی کوئی ایسا خرچ کرے گا کہ جس سے تو اللہ کی رضامندی چاہتا ہوگا تو ضرور ہے کہ اس کا بدلہ تجھے دیا جائے، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نماز سنوار کر پڑھنے اور زکوٰۃ دینے اور ہر ایک مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر کی۔